شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، اس ویڈیو میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب پہلی آیت کریمہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سے جلنے والا مرض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ اب روحانی زندگی کے خطرناک امراض کون سے ہیں؟ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی جو مرض ہوتے ہیں وہ ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس کی 3 جلد جو ہے اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اب اسی آیت میں آگے ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماریوں میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنجش پہنچا تھا، اور دن بدن ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگ گئے تھے یہ لوگ۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ اب منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ وہ کوئی نصیحت اور وعظ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جیسے جیسے شرعی احکامات بھی آتے گئے اور وحی کا نزول بھی ہوتا رہا، اس میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت بھی بڑھتی گئی، ویسے ہی ان کفار کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا بھی بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت جو تھی عبادتیں ان میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور جرموں کی سزا بھی نازل ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بے چین ہو گئے۔ جس طرح ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
بما كانوا يكذبون، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اب جھوٹ بولنے کی جو وعید تھی اور نہ بولنے کا جو ثواب ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہمیں ہوا کہ جھوٹ بولنا تو حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب بھی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی جب برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اب اس سے آگے آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس آیت میں اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ اس میں وہ حص باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ اب منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب آزادی کے نام پر بے حیائی اور فن کے نام پر حرام افعال کرنا، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ حاسب فساد کی صورتیں ہیں۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 کی تفسیر بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اب ہم اس دعا کے ساتھ یہاں پر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم سیکھیں دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔